السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ڈائس پر موجود علماء کرام، عزیز بچوں، آج بتاریخ 20 اکتوبر 2022 عیسوی جمعرات کا دن کے تقریباً 12:30 بجے ہم لوگ بیٹھے ہیں ایک ایسی شخصیت کے محاسن، ان کی خدمات، ان کے کردار، ان کے اخلاق اور ان کے کارناموں کا تذکرہ کرنے، آپ تک ان کی خوبیوں کو پہنچانے کے لیے اس پاک سرزمین جامعہ سلفیہ جنک پور دھام کی خوبصورت مسجد میں ہم لوگ بیٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کو ہم سارے لوگوں کے میزان حسنات میں رکھے اور قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو فنا ہونا ہے، بقا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اللہ ہی کی ذات ایک ایسی ذات ہے جس کے لیے بقا ہے اور کسی کے لیے بقا نہیں۔ اسی قاعدہ کلیہ کے تحت 15 اکتوبر 2022 عین عشاء کی اذان کے بعد شیخ محمد عزیر شمس بن شمس الحق بن رضا اللہ مکہ کی سرزمین میں اپنی لائبریری میں بیٹھے شاگردوں کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، درس و تدریس کا کام انجام دے رہے تھے۔ عشاء کی اذان ہوئی، اس کے بعد وہ اٹھے اور نماز کے لیے نکلنے کے لیے کھڑے ہوئے، لڑکھڑا کر کے گر گئے اور گرے 2 یا 3 منٹ کے اندر ہی ان کی روح پرواز ہو گئی۔ لوگ اپنے دلوں کو دلاسا دلانے کے لیے ایمبولینس بلایا، ایمبولینس میں رکھا۔ ایک ہندوستانی ڈاکٹر بھی وہاں تھا جو ان کو رات کے کھانے کے لیے دستور بلائے ہوئے تھے۔ وہ نبض دیکھ کر کے، حرکت قلب دیکھ کر کے اسی وقت انہوں نے اپنا ڈیسیجن سنا دیا کہ اب شیخ ہمارے بیچ نہیں رہے۔ پھر بھی ان کو ایمبولینس سے ہاسپٹل لے جایا گیا۔ ڈاکٹروں نے، ایمبولینس کے ڈاکٹروں نے بھی ثابت کیا کہ شیخ اب نہیں ہیں۔ پھر وہاں سے بھی، ہاسپٹل سے بھی خبر آئی، بہرحال ہاسپٹل لے گئے اور ان کی موت کا سرٹیفکیٹ وغیرہ بنا کر کے جو اور بھی پرکریا تھا پرکریا پورا کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ یہ جامعہ سلفیہ جنک پور دھام جس میں ہم ابھی بیٹھے ہیں، تاریخ کے بہت سارے ادوار سے یہ گزرا ہے۔ اچھے دور بھی آئے، برے دور بھی آئے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جس دور میں ابھی ہم گزر رہے ہیں، یہ حالیہ دور، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ مبارک بنائے۔ آج سے تقریباً میرے ابا کہا کرتے تھے کہ اس مسجد میں ہم لوگ نماز پڑھتے تھے۔ ہمارے والد صاحب کے پاس بیڑی فیکٹری تھی، تو اس مسجد میں نماز پڑھتے تھے، اہل حدیث کا بچہ تھے۔ اچانک ایک جمعہ میں زور سے آمین زبان سے نکل گئی، تو جو مولانا تھے، مولانا جیش اور دیگر لوگ، وہ لوگ ہنگامہ برپا کیے۔ پھر اسی بیچ میں بڑے مولانا، ہم لوگ یعنی والد صاحب اور ہم لوگ بھی چھوٹے چھوٹے تھے، تو دکتور وزیر کے جو ابو تھے شیخ الجامعہ بنارس کے مولانا شمس الحق صاحب سلفی رحمہ اللہ،
آئے اور آ کر کے سارے لوگ میٹنگ کیے. میٹنگ کرنے کے بعد انہوں نے ایک مدرسے کا قیام اس سائڈ میں کیا جہاں دھوبی گھاٹ تھا نیچے والے تالاب میں, اور نام رکھا شمس الہدیٰ. پھر اللہ نے ترقی دی, اس وقت لوگ مخلص تھے, اخلاص تھا. پھر وہاں سے آ کر کے یہاں شیخ منظور رحمہ اللہ نے ہم سے کہا تھا کہ بابو دیکھو پاکستان میں بھی جامعہ سلفیہ ہے فیصل آباد میں وہاں گیا ہوں اور اس جگہ دیکھا ہوں. اس کے بعد جو ہے بنارس میں بھی ہے جامعہ سلفیہ. کاش کے نیپال میں بھی اگر جامعہ سلفیہ ہوتا تو کتنی اچھی بات ہے. یہ لوگ مدینہ میں یہ سیٹنگ کیے, اور وہی مدینہ میں مولانا عبدالرزاق مدنی, مولانا منظور صاحب رحمہ اللہ اور بھی دیگر جو اس وقت کے طالب علم تھے, ان لوگوں نے آپس میں اجتماع کر کے جامعہ سلفیہ کا قیام کیا اس جگہ پہ. پھوس کی شکل میں بہت ہی بابرکت جامعہ. اگر لوگوں کی بری نظر نہیں لگتی تو نیپال کا سب سے اولین جامعہ ہوتا. جامعہ سراج العلوم اور دیگر جو جامعات ہیں سب ہیچ تھے اس کے سامنے. شیخ عبداللہ مدنی اتنے بڑے انسان بھی یہاں پڑھاتے تھے. ارشد فہیم الدین حافظہ اللہ جو ابن تیمیہ کے کتنے دن ناظم رہے ہوئے ہیں وہ بھی یہاں پڑھا چکے ہیں. بڑے بڑے علماء یہاں پڑھا چکے ہیں, اور یہاں کے فارغین کو اچھی نظر سے لوگ دیکھتے تھے کہ جامعہ سلفیہ میں پڑھ رہے ہیں. جریا, رگناتھ پور, ٹھیلا اور کئی جگہوں سے لوگ بیل گاڑی پر دھان اور چاول یہاں لا کر کے اپنے سے لا کر کے دیتے تھے, اور ہمارے یہاں کے بچے کھائیں گے پئیں گے. کاش کہ وہ زمانہ پھر آئے اور یہ جامعہ ترقی کرے. تو عزیز بچوں اور علماء کرام, شیخ عزیر رحمہ اللہ کا اس جامعہ سے اتنا گہرا تعلق ہے کہ ان کے والد محترم کی یہ تاسیس ہے, اور جب تک یہ جامعہ قائم رہے گا, اس میں بچے پڑھیں گے, اس وقت تک انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کی روح کو ثواب ملتا رہے گا. پھر غالباً 1984-86 کے دوران یہاں خلفشار ہوا. کچھ لالچی قسم کے لوگ آئے, کچھ لالچی قسم کے مولوی آئے. اس وقت ہم لوگ بہت بچے تھے اور مکتب میں پڑھ رہے تھے گاؤں میں. پھر یہاں لڑائی فساد ہو کر کے بہت ہنگامہ ہوا. ہنگامہ ہو کر کے جامعہ وہاں 0 مائل ہے وہاں چلا گیا. اس وقت میں اثریہ میں پڑھ رہا تھا. یہ غالباً 1987 کی بات ہے, جس وقت سیلاب آیا ہوا تھا بہت زیادہ نیپال میں اور ہندوستان میں. میں اثریہ نہیں جا سکا اور میں آیا یہاں داخلہ کے لیے. تو شیخ ارشد فہیم الدین سے ملاقات ہوئی اور حافظ جمال صاحب سے ملاقات ہوئی مدنی سے اور دیگر لوگوں سے. تو ان لوگوں نے کہا کہ ابھی بقرعید کے بعد داخلے کا ٹائم نہیں ہے. علی کل حال یہ بتانا مقصود یہ ہے کہ وہاں جامعہ گیا, وہاں سے پھر اٹھ کر کے ادھر آیا ادھر آیا, کہاں جانے کے بعد وہاں اسٹیشن پر جامعہ گیا, اور وہیں پر والد صاحب آ کر کے مولوی عبدالسمیع مدنی حافظ اللہ سے کہا کر کے میرا داخلہ وہاں کرایا اور وہیں سے فارغ ہوئے. وہاں جب ہم لوگ پڑھ رہے تھے فضیلت میں تو دکتور عزیر شمس کی تشریف آوری ہوئی. ہنگامہ ہو گیا بچوں میں کہ دکتور آئے ہیں. ایک اور بات کہہ لوں, اس وقت دکتور نہیں تھے وہ, اور نہیں ابھی بھی نہیں تھے, سرٹیفکیٹ نہیں ملا تھا, لیکن ان کے علم میں اتنی پائیداری اور ان کا جو رسالہ لکھے ہوئے تھے اتنا بہترین تھا کہ لوگ بغیر سرٹیفکیٹ ہی کے ان کو دکتور کہنا شروع کر دیا. جہاں بھی جاتے دکتور ہی کے نام سے مشہور ہو گئے. اور حالانکہ جو مناقش تھا ان کا, ان سے لفڑا ہو گیا تھا کسی موضوع کو لے کر کے, اس لیے مناقشہ رک گیا, کئی سالوں تک رک گیا اور ان کو وہ سرٹیفکیٹ نہیں مل سکا. ماجسٹر کا سرٹیفکیٹ ملا لیکن وہ نہیں مل سکا. لیکن پبلک اور دنیا ان کے علم اور فضل کو دیکھ کر کے ان کو لوگ دکتور کہنا شروع کر دیا. جب وہاں شیخ پہنچے تو ہم لوگ بخاری کے درس میں تھے. وہ بولیں کہ کہاں سے سبق آپ لوگ پڑھتے ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ آج یہاں سے ہے. کہا کہ کوئی بچہ عبارت پڑھے. دیکھیے اچانک کوئی بچہ عبارت پڑھے, 7 حدیث ہم لوگوں کو وہ پڑھائے, 7 حدیث. اور ایسے لگ رہا تھا کہ گویا کہ علامہ ابن حجر بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر شرح کیے جا رہے ہیں. کون راوی کیسا ہے, کس کا باپ کا نام کیا ہے, دادا کا نام کیا ہے, پوری تفصیل کے ساتھ 7 حدیث ہم لوگوں کو پڑھائے. اللہ جزائے خیر دوں. ان کے بعد جو ہے وہیں پر ہم لوگوں کو بشارت دی انہوں نے کہ ہم نے محنت کر کے
شہادت العالمیہ، پہلے ثانویہ کا شہادہ یہاں سے بچے جاتے تھے وہاں مدینہ، تو کہا کہ ہم نے عالمیت کے شہادت کو منظوری دلوائی ہے معادلہ، اب آپ لوگ محنت سے پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا معادلہ ہوگا۔ انہی کی کوشش سے شہادت العالمیہ سے سب سے پہلی کھیپ ہم لوگ گئے تھے، جس میں میں تھا اور ان کے چھوٹے بھائی شیخ نمیر مدنی تھے، وہ دونوں ہم لوگ شہادت کے اوپر یعنی عالمیت کے شہادت سے گئے۔ اس کے بعد اور بھی لوگ جاتے رہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ شہادت العالمیہ سے، اور اگر پھر کہیں وہ مجال وسیع ہو جائے اور اس جامعہ کا پھر معادلہ تجدید ہو جائے تو جتنے بھی بچے شہادت العالمیہ سے وہاں جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ شیخ عزیر رحمہ اللہ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ تو اس طرح سے دستور وزیر جس جگہ گئے، جیسا کہ شیخ نے بولا کہ ازہر گئے، جس جامعہ میں بھی پہنچتے، جس ملک میں پہنچتے ایک ہنگامہ ہو جاتا۔ صرف ہمارے علاقے میں لوگ نہیں جانتے تھے ان کو، اور مکہ کی زندگی انہوں نے گمنامی کی زندگی گزاری، اتنی بڑی علمی حیثیت لیکن خاکساری اور تواضع اتنی کہ وہ اپنا نام پسند نہیں کرتے تھے، اور ہمیشہ وہ لکھتے محمد عزیر۔ میں نے کئی کتابیں پڑھی جن پر ان کا حاشیہ تھا تو وہ لکھتے تھے عزیر شمس، صرف عزیر شمس اتنا لکھتے، لوگ جان لیتے تھے کہ وہی بندہ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا نام والی صاحب نے عزیر رکھا، میں نے اپنے سے محمد آگے بڑھایا، اور چونکہ وہ شاعر بھی تھے، فارسی میں بھی اشعار لکھے ہیں، اردو عربی میں بھی لکھے ہیں، اور کلیۃ اللغہ سے فارغ ہیں، تو انہوں نے اپنا تخلص شمس رکھا۔ باپ کی طرف سے شمس نہیں ہے، یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ان کے ابا کا نام شمس الحق تھا اس لیے شمس کہتے ہیں، وہ نہیں، ان کے شاعرانہ تخلص تھا شمس، ان کے والد صاحب سے کوئی اس کا شمس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ ان کی شخصیت تھی، اور میں ان کا ایک دو انٹرویو پڑھا، دیکھا، سنا، تو شیخ نے کہا، سوال کیا صادق تیمی صاحب نے کہ آپ سعودیہ کے جو علماء کرام مسجد نبوی میں، مسجد حرام میں جو درس دیتے ہیں، آپ ان سے استفادہ کیا کہ نہیں کیا؟ تو کہا کہ میرا وہ ہدف نہیں تھا۔ بولے کہ میرا وہ ہدف نہیں تھا، میرا ہدف تھا کہ میں مخطوطہ پر عبور حاصل کروں، اور اللہ نے ان کو توفیق بخشی، اور دو سلفیت کے پہاڑ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور علامہ ابن القیم رحمہ اللہ، ان دونوں کے مخطوطات کو پتہ چلتا جس ملک میں ہے، جس کتب خانہ میں ہے، وہاں پہنچ جاتے، اور پہنچ کر کے اس کو ڈھونڈ کے نکال لیتے۔ آدمی جس فن کا ہوتا ہے، ہم کہیں بھی جائیں گے تو عالم سے قربت حاصل کریں گے، مسجد مدرسہ جائیں گے وہاں سے جو ہے اساتذہ سے ملاقات کریں گے، وہ جس جگہ جاتے فوراً لائبریری میں داخل ہوتے، اور لائبریری میں ڈھونڈتے 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 کہیں سے بھی مخطوطہ نکال لیتے۔ شیخ خورشید جو شیخ الجامعہ ہے سراج العلوم کے، انہوں نے لکھا ہے کہ سراج العلوم آئے تو مکتبہ میں گھس کے ہم لوگوں کو معلوم بھی نہیں تھا، اور گھس کر کے ایک مخطوطہ نکال کے لے آئے کہ دیکھیں ایک مخطوطہ یہاں پڑا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی ذکاوت، ایسی ذہانت عطا کی تھی کہ جس جگہ جاتے مخطوطہ پڑھ بھی لیتے تھے۔ ہم لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ ان کے انٹرویو میں سنا عربی میں، شیخ کہہ رہے تھے کہ علامہ ابن تیمیہ جو لکھتے تھے اچھے موڈ میں تو وہ نقطہ وغیرہ دے کر کے لکھتے تھے، نقطہ، اور جب جلدی میں لکھتے تھے تو کسی حرف پر نقطہ نہیں دیتے تھے، جیسے جیم ہے تو جیم پر جیم کے نیچے نقطہ ہوتا ہے، کچھ نہیں، جیسے پہلے قرآن لکھا ہوا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی خطوط اور رسائل ہیں بخاری وغیرہ میں سب بغیر نقطہ کے تھے، اور ان کا فوٹو کاپی اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو دکتور علامہ لقمان رحمہ اللہ کی کتاب صادق الامین میں سارے فوٹو موجود ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹھی ہرقل اور کسرا وغیرہ کے پاس بھیجے تھے، ساری چٹھیوں کا فوٹو کاپی موجود ہے۔ تو بغیر نقطے کا اس کو وہ پھٹافٹ پڑھ دیتے تھے، دکتور پھٹافٹ پڑھ دیتے۔ اور میں دنگ رہ گیا کہ فتاوی ابن تیمیہ جو مطبوع ہمارے سامنے میں ہے 36 جلدوں میں ہے، کس جگہ کاتب نے یا جمع کرنے والے نے اپنا کلام داخل کیا ہے وہ بھی ان کو معلوم، شیخ عزیر کو، کہ یہ کلام ابن تیمیہ کا نہیں ہے، انہوں نے اپنے سے بڑھا دیا ہے۔ اتنی عظیم شخصیت۔ تو ہم اپنے علماء کرام اور عزیز بچوں سے گزارش کرتے ہیں کہ دکتور تب ہمارے سامنے نہیں رہے، وہ چلتے پھرتے ایک لائبریری تھے، ان کے نقش قدم پر ہم کو جو بھی کتاب ملے
اور خاص کر کے عقیدہ میں ہم مضبوط ہوں۔ ہمارے اہل حدیثوں میں زیادہ مشہور ہے کہ یہ عقیدہ ہی پڑھاتے ہیں۔ جب تک ہمارا عقیدہ ٹھوس نہیں ہوگا اس وقت تک ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ شیخ کا جو میں سن رہا تھا انٹرویو کا جملہ بولے، شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کے بارے میں انٹرویو ہو رہا تھا صادق تیمی سے، تو انہوں نے سر سید احمد کے بارے میں اور دیگر لوگوں کے بارے میں پوچھا تو ایک جملہ آیا، انہوں نے مجھے ہنسی بھی آئی کہ اس کا عقیدہ ڈھلمل تھا۔ دکتور بولے کہ اس کا عقیدہ جو ہے ڈھلمل تھا۔ تو میں کہا دیکھیے بلکٹوا کی زبان اور ہندوستان بہار کی زبان، اس مکہ میں بھی جا کر کے وہ شبد نہیں بھول سکے دکتور، اور بول رہے ہیں کہ ان کا عقیدہ ڈھلمل تھا۔ تو میرے عزیز بچوں اور علماء کرام، ہم مطالعہ سے دور نہ رہیں۔ اب موبائل آ کر کے، انٹرنیٹ آ کر کے ہماری صلاحیت پہ جو ہے قدغن لگا دیا ہے، زنگ لگا دیا ہے۔ کچھ بھی ہوتا ہے فوراً سرچ کرتے ہیں اور ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، کتابیں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میں گزارش کرتا ہوں، اخیر میں وقت بھی تقریباً ہونے جا رہا ہے نماز کا، اور ڈاکٹر مقیم صاحب سے اور اس جامعہ کے جو ذمہ دار ہیں ان سارے لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ اس میراث کو آپ لوگ جو آگے بڑھانے کے لیے کوشش کیے ہیں، اس کوشش کو ہمیشگی برتیے، اور جیسے بھی ہو اخلاص کے ساتھ کام کیجیے۔ اگر آپ کام کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی لوگ آپ کے ساتھ دینے کے لیے مجبور ہو جائیں گے، اور یہ پھل اور یہ پھول جو مولانا شمس الحق رحمہ اللہ نے لگایا تھا اور ان کے بھائی عین الحق صاحب نے لگایا تھا، اور ان کے جو فرزند ارجمند ڈاکٹر عزیر شمس صاحب تھے انہوں نے جو لگایا تھا، تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے پھلتی پھولتی رہیں گی۔ ایک اور میں ان کے تواضع کی ایک بات کہہ دوں جو میں اپنی تحریر میں لکھا ہے تعزیتی میں۔ میں دلی جا رہا تھا تو جے نگر اسٹیشن سے نکلا نیچے ٹکٹ لے کر کے کھانے پینے کے لیے، تو دکتور کو دیکھا کہ جگہ کھڑے ہیں، سلام علام ہوا، فوراً کہے کہ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کہ دلی جا رہے ہیں، حالانکہ ہم لوگ تو بہت چھوٹے تھے، دلی جا رہے ہیں۔ کہا کہ آپ کی داڑھی یہاں کیوں پک گئی ہے اتنی؟ لیکن فوراً اتنے بڑے عالم، اتنے بزرگ انسان، اتنی داڑھی کیوں پکی ہوئی؟ عطر لگاتے ہیں کیا؟ خوشبو زیادہ لگاتے ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں خوشبو یہاں جبیل میں تھا تو فوراً لگا کے چلتا تھا۔ تو کہا کہ داڑھی میں خوشبو نہیں لگائیے، نہیں تو فوراً بال پک جائیں گے۔ اور یہ ان کی زندگی کی آخری شام عشاء کے ٹائم 15 اکتوبر 2022 عیسوی، اور ان کی عمر اس وقت جو ہے 65 ساڑھے 65 کی تھی۔ جب ہمیں استفادہ کا موقع ملتا ان سے، وہ اپنی صلاحیت کو بروئے کار لا کے اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس بلا لیے۔ اس میں بہت بڑی حکمت، بہت بڑی مصلحت ہوں گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی 63 سال میں ہم سے گزر گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک بندوں کو کس حال میں کس طریقے سے اٹھاتا ہے یہ وہی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دکتور کو کرور جنت نصیب عطا فرمائے، ان کے لواحقین کو، ان کے طلبہ اساتذہ کو، ان کے ساتھیوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اے اللہ جب تک یہ دنیا رہے ان کی جو خدمات ہے، ان کی تالیفات ہے، تحقیقات ہے، ان سے دنیا والوں کو استفادہ کرنے کا موقع عطا فرما۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی نبی وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔